السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. مولا کے مدح مان کی تقدیر ہے جاننا. مولا کے مدح مان کی تقدیر ہے جاننا. حسنین و شریفین کی جاگیر ہے جانا. حسنین و شریفین کی جاگیر ہے جانا. جنت کی آرزو ہو جسے مانگے وہ دعا. جنت کی آرزو ہو جسے مانگے وہ دعا. میرے لیے تو مجلس شبیر ہے جانا. میرے لیے تو مجلس شبیر ہے جانا. مولا کے مدح خوان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. موجزن پیاس تھی ہونٹوں پہ سمندر کی طرح. موجزن پیاس تھی ہونٹوں پہ سمندر کی طرح. وقت کی دھوپ میں تازہ تھا گلے تر کی طرح. وقت کی دھوپ میں تازہ تھا گلے تر کی طرح. نظر آتا تھا بلندی پہ خطیب کم سن دست شبیر جو مقتل میں تھا منبر کی طرح. نظر آتا تھا بلندی پہ خطیب کم سن دست شبیر جو مقتل میں تھا منبر کی طرح. موجزن پیاس تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دل نے لی ہے جب کبھی تلوار ہاتھ میں. بز دل نے لی ہے جب کبھی تلوار ہاتھ میں. بیکار ہو کے رہ گئی بیکار ہاتھ میں. بیکار ہو کے رہ گئی بیکار ہاتھ میں. مہلک مرض بھی توڑ دے گھبرا کے اپنا دم کھا کے شفا اٹھا لے جو بیمار ہاتھ میں. آ کے شفا اٹھا لے جو بیمار ہاتھ میں. بز دل لی ہے جب کبھی
زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویریں جہاں کھینچتے ہیں شبیہ ایمان زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پہ شہیدی نشان کھینچتے ہیں شبیہ ایمان زمان کھینچتے ہیں کہا روک اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شبیہ ایمان زمان کھینچتے ہیں کہاں بیڑیا اور کہاں پایا بے یہ رنگل کہیں ناتوان کھینچتے ہیں شبیہ ایمان زمان کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ ایمان زمان کھینچتے ہیں عجب حال ہے دو ترے فاطمہ کا ردا سر سے ظالم رسیاں کھینچتے ہیں شبیہ ایمان سبحان اللہ فاتحہ ستم روتے ہیں ہر طرح گل ہے کہ پابند علم آتے ہیں کچھ اہل قضا کشتے غم آتے ہیں گھر لٹا کے شہ بے کر کے حرم آتے ہیں
छुटेगा कोई यूं जहां में न लुटा है लुटेगा कोई से पे असीरान सितम रोते कोई कहती है कि है मेरा प्यारा न रहा कोई कहती है मेरा दुलारा न रहा कोई कहती है कि गजारा न रहा हम किसी के न रहे कोई हमारा हम किसी के न रहे कोई हमारा कोई कहती है कि 100 तरह के गम खाऊंगी अब मैं इस शहर में प्यारों में मुझे कहलाऊंगी जब के रोज़े पे असीरा सितम आते हैं शादी की अकबर आए नौजवानों की ये शादी थी कि अकबर आए कोई कहता है कि अब्बा से दिलावर आए गुल हुआ ये लड़कों में कि दिल भर जाफर आए बच्चे हंस के पुकारे अली असगर आए बच्चे हंस के पुकारे अली असगर आए छोड़ता जाने सहे बदलों ने आते पेशवाई को चलो हुसैन आते पेशवाई को चलो हुसैन आते बन लुट कर हमेशा खुदा आए कैद से छूट कर असीरा ये भला आए सर पे वारिस नहीं जो महल आल को लेके फकत ज़ैनुल इबादे है आल को लेके फकत ज़ैनुल इबादे याद माजी ने बहुत दिल को जताया था सर से दूर कयामी लिए फरमाया है कि रोज़े पे सैरान आते कबूल हुआ आए हिदायत का ये अंजाम हुआ नज़्र शेर जफा दिए इस्लाम हुआ हर तरफ शहर में मजलूम का गम आम हुआ काना फातिमा सुगरा में तो राम हुआ काना फातिमा सुगरा में तो राम हुआ कहती थी क्या ये खबर आज़मा आए आए बाबा केवल घर में सुनानी आए
ذكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ألا لعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے شروع آخر میں درود کا سہارا دے کے ان مرحومین کی روح کو وصال کرے. مرحومین حسین علی حسینی، محمد مونس، منیر حسین عبدل، مرحوم کی روح کو وصال کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد. تصدق علی محمد. سلوات علی محمد. خداوند عالم معبود حقیقی کی دو جہاں کو حل کرنے والا اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں یہ ایک چھوٹی سی سورے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے اور اس خسارے سے بچنے کے لیے خداوند عالم نے ایک راستہ بنا دیا ہے، ایک راستہ رکھ دیا ہے. وہ راستہ کی ایمان لاؤ اپنے معبود سے، اور اس ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے معبود کو پہچاننا پڑے گا. اور اس معبود کو پہچاننے کے لیے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمارے اہل بیت کون ہیں، رسول کے اہل بیت کون ہیں، رسول کون ہے، پیغمبر کون ہے، نبی کون ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک قرآن جیسی کتاب آج بھی موجود ہے. اور یہ سب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کا سہارا لینا ہوگا. اور قرآن مجید کا سہارا تبھی ملے گا جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے. اس لیے کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز ہمیں ہر پریشانی سے بچاتی ہے، ویسے ہی قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیں ہر پریشانی، ہر مشکلوں سے بچا کے رکھتی ہے.
ہر دنیا میں ہر بیماری کا علاج قرآن مجید میں، چاہے کتنی بڑی ہی بیماری ہو، اس لیے کہ آج جس بیماری سے ہم گزر رہے ہیں اس کا بھی علاج قرآن مجید میں ہے، تو ضرورت ہے اس علاج کو ڈھونڈنے کی۔ اس علاج کو جب ہم ڈھونڈ لیں گے تو یہ جو دکھنے میں، بلکہ یہ کہے کہ دکھنے میں نہیں بلکہ دکھایا جو ہم کو گیا ہے اتنی بڑی بیماری، اس کا بھی علاج قرآن مجید میں ہمیں مل جائے گا، بس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوال صحیح پر لیکن آج ہم اس قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کون ہے، کتنے لوگ ہیں جو دن میں ایک مرتبہ بھی قرآن کو کھول کے اس کو پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، مجلس پڑھ لینا بہت آسان ہے، کسی کو طنز نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، منبر پہ چلے جا کے مجلس پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن اگر اصلاحی مجلس پڑھیں گے تو اس میں بہت ہی محنت چاہیے، زبان کی محنت، دل کی محنت، اور آپ آنکھ بند کر کے اور کان کو بند کر کے مجلس پڑھیں گے تو ہی مجلس پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ اصلاحی مجلس پڑھنا بہت ہی مصیبت کی چیز ہے۔ اس لیے جب پڑھ کے منبر سے اترتے ہیں اس کے بعد کئی لوگوں کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس سے پہلے، سب سے پہلے اصلاحی مجلس پڑھنے کے لیے ضرورت ہے کہ جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں گویا کیا وہ چیز ہم خود انجام دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے آج کے دور میں سب پہ ٹوکنا، پڑھنا، کہنا آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ کئی لوگ نے ہم سے جب اصلاحی مجلس شروع کیا پڑھنا تو لوگوں نے ہم سے کچھ چاہا، کچھ چیز کی گزارش کی کہ یہ بھی پڑھیے، یہ بھی پڑھیے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہی چیز منبر سے بیان کر سکتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں۔ جو چیز چاہے جانے میں چاہے انجانے میں کسی چیز، کسی وجہ سے بھی اگر ہم خود انجام نہیں دے سکتے تو ہم اس چیز کو منبر پہ آ کے بیان کرنے کا ہمیں حق بھی نہیں۔ لہذا ابھی تک ان اشروں میں، یہ جو پورا آج 9واں دن ہے، غالباً ہو سکتا ہے کہ آج آخری مجلس ہو میری اس منبر سے، اس اشرے کی۔ خداوند عالم نے زندگی کو اتنی مہلت دی تو آئندہ پھر یہ منبر ہوگا اور ہم آپ سب ہوں گے اس فرش ازا پہ، ورنہ غالباً اب تک کا جو وعدہ تھا اس کا آج آخری دن ہے۔ یہ بھی میرا آج کا وعدہ بھی نہیں تھا۔ آج اشتیاق شاہ کی طرف سے جانب سے مجلس ہے، انہوں نے کسی اور سے وعدہ کیا تھا، کل میری آخری مجلس تھی سشرے کی، لیکن بہرحال شہزادی کونین جب تک اپنی خدمت لینا چاہے، کوئی چاہے کتنا بھی بھاگے بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہ سوال ہوا تھا تو اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ جتنی چیز بیان کیا ہے ہم نے اب تک، وہ چیز کا خود میں ذمہ دار ہوں، میں کر رہا ہوں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جو چیز میں نہیں خود کر سکتا چاہے کسی بھی وجہ سے، وہ چیز میں نے اس منبر سے بیان نہیں کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ اس چیز سے خود بچے اور اس کے بعد بیان کرے۔ اس لیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ایک ضعیفہ آئی، اور اس نے آنے کے بعد رسول خدا سے ایک گزارش کی کہ یہ میرا بچہ، دو روایتیں ہیں، گڑ کی ہے اور شہد کی ہے، یہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو اصلاح کر دیجئے کہ یہ گڑ نہ کھائے۔ اسی روایت میں ہے شہد کے لیے کہ شہد نہ کھائے،
رسول خدا نے کھجور بھی ہے، تو کئی روایتیں ہیں چیزوں کو لے کے، لیکن جو واقعہ ہے وہ یہی ہے، کھانے کی چیزیں الگ ہیں۔ بہرحال سوال پڑھیے پر محمد تو جب وہ ضعیفہ آئی رسول خدا کے پاس تو رسول خدا سے اس نے یہ اصرار کیا کہ اس کے فرزند کو یہ چیزیں جو ہے، یہ چاہے گڑ ہو، شہد ہو، کھجور ہو، اس کو نہ کھانے کے لیے رسول خدا اصلاح کرے بیٹے تھے۔ تو رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ فلاں دن آنا۔ اب وہ ضعیفہ رسول خدا نے چونکہ کہا تھا تو وہ واپس چلی گئی۔ اب جب رسول خدا نے جس دن کو کہا تھا وہ دن وہ پلٹ کے آئی اور اپنے ساتھ اپنے فرزند کو بھی ساتھ میں لے کے آئی تھی۔ اب جب رسول خدا کے سامنے وہ ضعیفہ آئی اپنے فرزند کو لیے ہوئے تو رسول خدا نے آج اس کے فرزند کو اپنے پاس بیٹھالا اور بیٹھالنے کے بعد کہا کہ اے بیٹا دیکھو، گڑ یا کھجور یا شہد جو چیز بھی ہے اس کو تم مت کھایا کرو، اس سے جو بھی وجہ بتائی ہو رسول خدا نے اس کی، وہ چیز کے لیے رسول خدا نے اس کو منع کیا، اس کو اصلاح کی اس کی کہ وہ چیز نہ کھائے۔ اب جب رسول خدا کے یہ کام کو انجام دیتے ہوئے رسول خدا کے صحابیوں نے دیکھا اور اس ضعیفہ نے دیکھا تو رسول خدا سے پلٹ کے سوال کر لیا کہ اے رسول خدا، جب یہ ضعیفہ فلاں دن آئی تھی تو آپ کو اس فرزند کو بیٹھال کے یہی تو صرف کہنا تھا کہ بیٹا اس چیز کو نوش مت فرماؤ، لیکن آپ نے اس دن اس فرزند کو یہ بات نہ کر کے اگلے دن کے لیے کیوں بلایا، کیوں اس دن ہی نہیں سمجھا دیا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو، جب یہ ضعیفہ اس دن آئی تھی اپنا سوال لے کے تو میں نے اس کے فرزند کو اس دن اس چیز کی اصلاح نہیں کی، کیونکہ اس دن میں بھی اس چیز کو نوش فرماتا تھا، میں اس چیز کو کھایا کرتا تھا، لیکن جب اس ضعیفہ کو میں نے اگلے دن بلایا تو میں نے اس دن سے اس چیز کو نوش فرمانا چھوڑ دیا۔ پہلے میں نے اس کام کو اپنے اوپر انجام دیا، اس کے بعد اس کے فرزند کو میں نے منع کیا۔ سوال پڑھیے چھوٹی سی تمہید جو باندھی یہ اس لیے بھی تھی کہ کچھ مجمع آ جائے، بچے آ جائے، اس کے بعد اس لیے کہ بڑے تقریباً سب قرآن مجید کی بات چل رہی تھی تو بڑے تقریباً سب دن میں کسی نہ کسی وقت صبح میں، دوپہر میں، شام کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہی ہوں گے، تو بڑوں سے میری گفتگو نہیں ہے، اگر نہیں کرتے خدا نخواستہ تو وہ اس کام کو شروع کرے، اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں خدا بند عالم نے ہر شے کو رکھا ہے اور اسی سے آپ کو حق کا راستہ بھی ملے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اس میں اس کی سوروں میں وہ تاثیر ہے، اس قرآن کریم میں یہ تاثیر ہے کہ اس کی تلاوت سے آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی، اور آپ کے اگر گھر میں پڑھا جا رہا ہے تو گھر میں برکت بھی آئے گی اور گھر کی منحوسیت دور بھی ہوگی، اور جو کہتے ہیں کہ گھر میں شے وغیرہ ہے اگر ہے یہ تو یہ دور ہوگا۔ بہرحال اگر اس چیز کو کوئی تلاوت سے اس کے دور ہو تو کوشش کرے کہ اگر ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم گھر میں اپنے روز صبح ایک آیت جس میں مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگے۔ ایک آیت کتنی ہوتی ہے؟ اتنی بڑی دو لائن کی، 3 لائن کی، اس سے بڑی تو ہوگی نہیں، تو ایک آیت کم سے کم، اگر ایک آیت بھی اگر ہم روز پڑھنا شروع کریں
تو قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ جتنا آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اتنا اس سے لگاؤ آپ کو بڑھتا جائے گا، آپ کو لطف بھی آئے گا اور پڑھنے میں آپ کو اور لگے گا کہ ایک آیت ابھی پڑھی ہے، کل 2 آیت پڑھیں گے، پرسوں 3 آیت پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت رہے گا تو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی عادت بنا لی تو یقین رکھیے کہ آپ کبھی بھی دن میں پورا دن آپ کا اس سے ہمیشہ آپ سیف رہیں گے، کبھی آپ کو کوئی پریشانی گھیر نہیں سکتی، کبھی شیطان آپ کو کوئی چیز میں گمراہ نہیں کر سکتا، ہمیشہ آپ خدا بند عالم کے قریب ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اس لیے میری گزارش ہے ہمارے چھوٹے بچوں سے، چھوٹے بھائیوں سے، کہ جیسے نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو اپنی عادت بنا لے کہ 5 وقت کی نماز بنا ناغا 5 وقت کی نماز پڑھے، کوشش کرے کہ اول وقت پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتے کسی وجہ سے تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارے اس فرش ادا کا اگر کوئی فائدہ نہیں تو بیکار ہے۔ ہم اگر فرش ادا پہ آ رہے ہیں اور نمازوں سے دور ہو رہے ہیں تو اس فرش ادا پہ بھی آنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب ہم پلٹ کے واپس جائیں گے تو ہمیں مولائے کائنات کا سب سے پہلے سامنا کرنا ہے۔ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکل رہی ہوگی تو ہمارے قریب جو سب سے پہلے ہوں گے وہ مولائے کائنات ہوں گے، نہ ہمارے دوست کام آئیں گے، نہ ہمارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ ہمارے پڑوسی کام آئیں گے، نہ ہمارے کوئی قریب کام آئے گا، نہ کوئی ہماری جاب، پیسہ، گھر، مکان، بنگلہ ہمارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ اگر کچھ کام آنے والا ہے تو یہ اہل بیت کام آنے والے ہیں، تو ہم یہ اپنے کو ایسا تیار کرے اوپر جانے سے پہلے کہ جب مولائے کائنات سے ہمارا سامنا ہو تو ہماری یہ حال نہ ہو کہ ہم شرمندگی میں ہو، اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے ہو اور مولائے کائنات سے آنکھ نہ ملا سکے، بلکہ ایسا ہو کہ مولائے کائنات ہمارے پیتانی کھڑے ہو اور ہماری نظر مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھ رہی ہو اور ہماری روح ایسے نکل جائے جسم سے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہماری روح بھی ہمارے جسم سے نکل جائے۔ صلوات پڑھیے کی روح بہت ہی سخت ترین طرح سے ہمارے جسم سے نکلتی ہے۔ اب ہمیں اس چیز کو، اس کام کو کر کے جانا ہے کہ جب ہماری روح نکلے تو مولائے کائنات کے چہرے پہ ہماری نظر ہو اور مسکراتے ہوئے ہمارے جسم سے روح نکل جائے اور ہم ایسے ہو کہ مولائے کائنات کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے جو میرے پاس اس دنیا سے پلٹ کے واپس آ رہا ہے، یہ نہ کہے کہ یہ شخص کو تو میرا کہنے کے لیے شیعہ تھا لیکن میری ہر کہی ہوئی بات سے یہ پرہیز کرتا تھا، یہ دنیا میں ایسا کھو گیا کہ یہ اس کو میرا دنیا میں خیال ہی نہ آیا۔ تو رسول خدا کی ایک حدیث بیان کرنی تھی آج کہ وقت ہو گیا ہے، بس 5 منٹ یا 10 منٹ کی اور تقریر کی رسول خدا کی 5 باتیں تھی جو ہمیں زندگی جینے کا رسول خدا نے ترکیب بتائی، آئیڈیا بتایا ہے کہ اس 5 طرح سے ہمیں
जीना चाहिए, अपनी जिंदगी में इस 5 उसूल को बनाना चाहिए। बात शुरू में करनी थी लेकिन ये बात आ गई। तो रसूल खुदा ने कहा कि जीने का सलीका अगर सीखना है तो बच्चों से सीखो, इसलिए कि हम कहते हैं बच्चों से कि बड़ों से सीखो, ये चीज अपने बड़ों से सीखो, ये चीज फला से सीखो। देखो उन्होंने पढ़ाई की तो आज डॉक्टर बन गए, आज इंजीनियर बन गए। लेकिन रसूल खुदा कहते हैं बड़ों से कि अगर अपनी जिंदगी को सही से चलाना है, जिंदगी कैसे चलाना है ये सीखना है तो बच्चों से सीखो। अब बच्चों से क्या सीखना है, इसकी 4 सिमत बताई थी। एक सिमत है सबसे पहले कि मांगने की, कि मांगना बच्चों से सीखो कि कैसे मांगा जाता है। और अब बच्चों को अगर हम देखें कैसे मांगते हैं बच्चे, सबसे पहला जो चीज है मांगना। अब हम अपने खालिक से मांगते कैसे हैं? नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद खुदा बंदे आलम पालने वाले माबूद तेरे मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता है, हमें फला चीज दे दे, हयात दे दे, ये दे दे, वो दे दे, फला चीज दे दे, फला चीज दे दे। मांगने के बाद चले गए, फिर अगले दिन आए, खुदा बंदे आलम ये चाहिए तेरे अहले बैत का वास्ता। ये हम लोग अपना बता रहे हैं, बाकी जो गैर है वो तो मांगते हैं कैसे आप सब जानते हैं। ये मांगते हैं ये दे दो, वो दे दे, ये दे दे, फिर चले गए। तीसरे टाइम फिर आए, 4-5 दिन मांगा। अब उसके बाद हमने शिकवा करना शुरू किया कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमने ये मांगा नहीं मिला। लेकिन रसूल खुदा फरमाते हैं कि मांगना बच्चों से सीखो। तो जब हमने बच्चों को से सीखना शुरू किया, बच्चों को देखना शुरू किया कि बच्चे मांगते कैसे हैं, तो हमने देखा कि जब बच्चों को अपने बाप से, अपने माँ से एक चीज की भी जरूरत हुई, मांगना शुरू किया तो बच्चे जमीन पे गिर गए। पहले मांगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, तो जब बाप ने या माँ ने वो चीज देने से मना किया तो जमीन पे गिर गए, फैल गए, लौटने लगे, तड़पने लगे, अपने को पीटने लगे। जितना बस चला उस तरह से मांगा। अब अगर वालिदैन घर से चले गए और दोबारा पलट के आए और नहीं लाए, अब उसके बाद खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हर तरह से इतना ज्यादा जिद किया कि आखिर माँ बाप ने वो चीज लाके दे दिया। अब अगर हम ऐसा ही माबूद से अपने मांगना शुरू करें, इसलिए कि रवायतों में है कि खुदा बंदे आलम अब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों को चाहने वाला है। वो एक माँ जिससे हम जिद करते हैं तो माँ हमें चाहती है कैसे लाके हमें दे दे, लेकिन जब एक खुदा बंदे आलम 70 माओं का प्यार अपने अंदर समेटे हुए है, तो सोचिए जब हम अपने माबूद से ऐसे गिरगिरा के, अपना गाल पे मार के, अपने सर को पीट के, अपने जैसे तड़प के अश्क के साथ मांगना शुरू करेंगे तो क्यों कर हमारी दुआ खुदा बंदे आलम कबूल नहीं करेगा। सलवात नहीं इसलिए कि जब हमें मांगना है तो फिर ये सोच लेना है कि अब इस मांग को हमें पूरी करवा के ही जाना, और खुदा बंदे आलम देने वाला है, हम लेने वाले हैं। कैसे ले ये हम पे जरूरी है कि हम इस चीज को सीख ले कि लेना कैसे है। अब लेने के लिए हमें बच्चों से सीखना है कि हमें तड़प अपने अंदर वो पैदा कर लेनी है कि खुदा बंदे आलम हमें खुद अता करे। और अगर हमें मांगना है तो सबसे अच्छा, इससे पहले की मस्जिद में भी पढ़ा था कि सबसे अच्छी जगह फर्श है, और वो वक्त जब हमारे आंखों से अश्क जारी हो तब हमें मांगना है खुदा बंदे आलम से। और इस अश्क का
वसीला दे के मांगना है कि माबूद तुझे मेरी जो इस दुआ है उसका वसीला मैं बनाता हूँ अपने अर्श को, जो अर्श हमें इमाम हुसैन पे बह रहा है। कौन हुसैन? जिसने अपने भरे साथियों के साथ, अपने भरे घरों के घर के साथ करबला मुहल्ला में 2 मुहर्रम को वारिद हो गए और वारिद होने के बाद 10 मुहर्रम को अपने 71 साथियों के साथ अपनी जान इमाम हुसैन ने अपने माबूद के दीन को बचाने के लिए दे दी। आजादारो, ये अय्याम जो चल रहा है इसमें ये कारवां पलट के मदीने आना चाहता है। हाँ, जब ये कारवां मदीने आया तो मदीने में शहर के बाहर इस कारवां को रोक दिया गया। हाँ, जब मदीने में ये खबर पहुंची, अरे तो जब ये इमाम हुसैन की वो बेटी जिसको शहजादी कौनैन से मुशाबत थी, अरे वो बच्ची जब सुना कि ये कारवां मदीने के बाहर आया है तो वो बच्ची वो कारवां के पास पहुंची। आजादारो, जब ये बच्ची ये खैमे के पास पहुंचती है तो चाहती है कि जनाबे ज़ैनब के खैमे में जाए। आजादारो, जब जनाबे ज़ैनब के खैमे के पास पहुंचती है तो क्या देखती है कि एक ज़ईफ इस खैमे के दरवाजे पे बैठा हुआ है। आजादारो, जैसे ही इस बच्ची ने देखा कि एक ज़ईफ बैठा हुआ है तो आवाज लगाई कि ऐ बुजुर्ग, आप इस खैमे से हट जाए, इस दरवाजे से हट जाए। अरे मैं अपनी भूमि से मिलने जाना चाहती हूँ। हाँ, वो ज़ईफ कौन था आप समझ गए होंगे, वो हमारे आपके चौथे इमाम थे। अरे जो करबला से कूफे से शाम तक जो ऐसे भिड़ाए गए कि जिनकी ये हाल थी कि बहन नहीं पहचान पा रही है। हाँ, जैसे ही चौथे इमाम ने देखा कि सुगरा हमें पहचान नहीं पा रही है, अरे चौथे इमाम खड़े होते हैं, कहते हैं बहन सुगरा, अरे अपने भाई को नहीं पहचाना, अरे ये तुम्हारा भाई है, अरे जिसको तुम बुजुर्ग कह रही हो। हजरत अल्लाह, जैसे ही जनाबे सुगरा ने देखा, अरे मेरा भाई के गले लगे, अरे मेरा भाई जवाब गए थे आपके बाल से आते, अब सफेद कैसे हो गए। हजरत अल्लाह, जब जनाबे सुगरा खैमे में आती है जनाबे ज़ैनब के पास, जनाबे ज़ैनब से गले लग के रोती है और उसके बाद अरे अजब मुश्किल थी। उसके बाद जनाबे सुगरा ने एक ही गोदिये तलाश करना शुरू किया। अरे जनाबे ज़ैनब समझ गई कि ऐ सुगरा क्या देख रही है। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ऐ सुगरा क्या तलाश कर रही हो? तो जनाबे सुगरा ने कहा, ऐ फूफी अम्मा, अरे मेरा भैया असगर, अरे मेरा भैया असगर कहाँ है, मेरा छोटा भाई। तो जनाबे ज़ैनब ने कहा, ऐ सुगरा तुम्हारा भाई करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा हुलमुला के तीर का शिकार हो गया। तुम्हारे भाई को जालिमों ने तीर से शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगन में सदाए तस्लीम आप हजार से गुजारिश है कि 3 मरतबा सूरह इखलास की तलावत होगी। इन मरहूमीन की रूह को इरशाद करें। मरहूम हुसैन अली हुसैनी, मरहूम मोहम्मद मुनीस, मरहूम मुनीस हुसैन अब्दुल, मरहूम को
سکینہ کی صدا میں اکیلی رہ گئی زندان میں آ رہی ہے یہ سکینہ کی صدا میں
کے ہوٹوں